اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اب زمانہ اسلام میں بھی دو رواج بڑے عجیب اور بڑے گندے رواج آ رہے ہیں کہ جو ہمارے دینداروں کے طبقے سے بھی نہیں مٹ رہے، عام بندوں کی زندگیوں سے بھی نہیں مٹ رہے۔ پہلا رواج یہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور اگر بیٹا آ جائے تو خوشیاں آتی ہیں، مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، پارٹیاں بھی دی جاتی ہیں اور عجیب عجیب رسومات کی جاتی ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹی آ جائے وہاں پہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس گھر میں کوئی فوت کی ہو، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ یہ آج بھی ہمارے اندر ہے۔ ہمارا ایک جاننے والا تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کے ہاں بیٹی ہوئی، تو وہ دکان پہ آیا تو اس کی پہلی اولاد تھی۔ میں نے کہا یار مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی دی ہے۔ کہتا خیر مبارک۔ میں نے کہا یار منہ کب میٹھا کراؤ گے؟ کہتا لو میں کیوں منہ میٹھا کراؤں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا بیٹی ہوئی۔ ایک نہیں دو بندوں کی زبان سے میں نے سنا، کہتا میں کیوں میٹھا کراؤں، مٹھائی کھلاؤں؟ بھائی ہمارے گھر میں تو لڑکی ہوئی ہے، لڑکا تھوڑی ہوا۔ تو شریعت میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ شریعت اس چیز کی بالکل اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور دوسرا رواج یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہاں وہ ہے کہ بیٹیوں کا حق دبا دیا جاتا ہے۔ بیٹا ہے اس کو باپ اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیتا ہے، بیٹا ہے اس کو ماں اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیتی ہے، مگر بیٹیوں کو نہیں ملتا۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹیوں کی ہم نے شادیاں کر دی ہیں، بس یہ ان کا حصہ ہے۔ اگر یہ ان کا حصہ ہے تو پھر بیٹوں کی بھی آپ نے شادی کی، پھر بیٹوں کا حصہ بھی گیا۔ شریعت میں اس چیز کو منع کیا گیا کہ ایسے نہیں کرنا، بیٹی کا حق دبا لینا۔ یاد رکھنا اکثر والدین کو عذاب قبر اور قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، اور اکثر بھائی پکڑے جائیں گے اپنے بہنوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اکثر ماں باپ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے، ذلت میں مبتلا ہوں گے، بچھو ان پر چھوڑ دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کا مقدر جہنم بن جائے گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور ان پر ان کی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک تاجر تھا، ایک تاجر بڑا یعنی کہ درمیانے کلاس کا تاجر تھا، نہ زیادہ امیر تھا نہ زیادہ غریب تھا، درمیانے قسم کا تاجر تھا۔ اور آپ کو پتا ہے تجارت میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ مال آپ سے لوں، کچھ میں آپ سے لوں، یعنی کہ نقد پر بھی چلتا ہے، ادھار پر بھی کام چلتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ تاجر فوت ہو گیا۔ جب وہ تاجر فوت ہوا اس کا جنازہ اٹھایا اور قبرستان لے گئے۔ جب قبرستان لے گئے، اب وہاں پر جنازے کی چارپائی کو پکڑ کر ایک آدمی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس آدمی نے میرا 5 لاکھ روپے دینا ہے، جب تک یہ 5 لاکھ روپے اس کے لواحقین اس کے بیٹے نہ ادا کر دیں تو میں اس کا جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا۔ اب مجمع ہے، دنیا حیران ہے کہ یہ جنازہ ہے، فوت ہوا آدمی، یہ دفن نہیں ہونے دے رہا۔ اب ایک بیٹے کو بلایا، اور اس کا جو بیٹے تھے نا وہ 4 بیٹے تھے، اور 4 کے 4 وہ امیر تھے۔ بیٹے تھے 4 اور ایک اس کی بیٹی تھی تاجر کی، ٹوٹل 5 تھے۔ اور جو بیٹے تھے وہ 4 کے 4 امیر تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے۔ کہا بھائی ہاں بتا، جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا جب تک 5 لاکھ روپے اپنے باپ کی طرف سے ادا نہ کر دیں۔ وہ بڑا بیٹا تھا، اس نے کہا جی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ منہ پھیر کے چلا گیا، اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس کو دفنایا بھی نہیں، وہ چلا گیا اپنے گھر کو۔ دوسرے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا، جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک 5 لاکھ روپے ادا نہ کرو، لہذا تو ادا کرتا ہے۔ وہ بھی چلا گیا، تیسرا بھی چلا گیا، چوتھا بھی چلا گیا۔ 4 کے 4 بیٹے منہ پھیر کر چلے گئے، حالانکہ تاجر تھے، 5 لاکھ روپے کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات نہیں تھی، وہ دے سکتے تھے، مگر منہ پھیر کے چلے گئے۔ جا کر اس تاجر کی بیٹی کو کسی نے جا کر بتایا
کہ آپ کے باپ کے جنازے کو اس وقت 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے قبرستان میں پڑا، دفن نہیں ہونے دے رہے۔ وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ کہا تیرے باپ نے کسی دوسرے تاجر کے 5 لاکھ روپے دینے تھے، جس کی وجہ سے وہ تاجر کہہ رہا کہ اس نے میری زندگی، یہ اپنی زندگی میں مجھے ادا نہیں کر کے گیا، لہٰذا میرا ادھار ہے اس پر، اب میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا، جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، اس کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اس بیٹی نے پردہ کیا اور پردے میں اس نے کچھ زیورات جو اس کو حق مہر میں ملے تھے، 2 سے 2.5 تولہ زیور تھے، وہ اس نے اٹھائے اور قبرستان آ گئی اور کہا کہ تاجر بھائی یہ میرے 2 سے 2.5 تولے زیور ہے، اس کی مالیت بنتی ہے ٹوٹل 1 لاکھ روپے، باقی رہ گئے آپ کے 4 لاکھ روپے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے 4 لاکھ بھی ادا کروں گی، اور جب تک آپ کے 4 لاکھ ادا نہ کروں گی، آپ کے بچوں کی، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کی تمام خدمات میں کروں گی، صفائی بھی آپ کے گھر کی کروں گی، مگر خدا را میرے باپ کا جنازہ ہونے دو، یہ ہماری بے عزتی کا مقام ہے۔ اس تاجر نے کہا ٹھیک ہے بھائی جنازہ پڑھا دو۔ جنازہ بھی ہو گیا، دفنایا بھی گیا۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا کہ بھائی یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اصل میں اس تاجر کے میں نے دینے تھے 5 لاکھ روپے، یہ جو فوت ہوا نا اس کے میرے 5 لاکھ روپے دینے تھے، نہ کہ اس نے میرے 5 لاکھ دینے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے، اصل وارث کو میں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے کو دے دوں، کبھی دل میں خیال آتا کہ دوسرے نمبر پر، کبھی خیال آتا تیسرے نمبر پر، اور کبھی خیال آتا چوتھے نمبر پر۔ تو ان بیٹوں میں سے کس کو 5 لاکھ دوں کہ جو اس کا میں قرض دار تھا، میں نے دینے تھے۔ لہٰذا میں نے صرف ایک ہیلا، ایک بہانہ اور ایک ترکیب سوچی کہ ان میں سے مجھے پتا چلے کہ کون اصل وارث ہے۔ تو لہٰذا یہ چاروں کے 4 وارث نہیں ہے بلکہ یہ بغیرت ہے، اس کی اصل وارث کون ہے؟ بیٹی۔ اب وہ بیٹی کو 5 لاکھ روپے دے دی اس نے۔ اب دیکھیے بیٹی کے دل میں اتنا رحم، اتنا رحم، خدا کی قسم بیٹیاں رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی آ جائے رحمت ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی آ جائے فاقے نہیں ہوتے، جس گھر میں بیٹی آ جائے وہاں پر خوشحالی آ جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے لوگ زمانہ جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں کہ بیٹی کو حق نہیں دیتے، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ اور ایک اور جہالت ہے ہمارے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر بیٹا کہے کہ ابو جی مجھے فلاں جگہ کی لڑکی پسند ہے، میں نے اسے شادی کرنی، تو ماں بھی الٹی چلانگیں لگاتی ہے، باپ بھی الٹی چلانگیں لگاتا ہے اور سر دڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے، مگر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ وہیں پہ کرتے جہاں اس کا بیٹا کہتا ہے۔ اور اگر بیٹی کہہ دے کہ مجھے فلاں اپنے خاندان میں سے فلاں کا بیٹا پسند ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ساتھ ہی غیرت کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، عزت کے جھنڈے اور عزت کے لیکچر سنانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا ناک کٹوائے گی، تجھے نہیں پتا، تجھے یہ، تجھے وہ، طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ شریعت نے جہاں پر لڑکے کو حکم دیا، حق دیا ہے کہ پسند کی شادی کر سکتا ہے، شریعت نے وہاں پر بندہ کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر بندہ سنے اور دیکھے، تو شریعت نے لڑکی کو بھی یہ حکم دیا اور یہ حق دیا ہے کہ وہ بھی اپنے پسند کی شادی کر سکتی ہے، اپنے پسند کا رشتہ کر سکتی ہے۔ یہ تو ایک سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں والے طریقے نہیں ہیں، مگر ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، مگر نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ نبی کی مانتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر قرآن جو ہمیں کہتا ہے ہم وہ نہیں مانتے، نبی پاک جو ہمیں کہتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے۔ تو یہ بیٹیوں کے بارے میں شفقت کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا، دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹوں کو یہ چیز لا کر دیتے ہیں، بیٹوں کی وہ فرمائش پوری ہوتی ہے، بیٹوں کو یہ ان کی خواہشات پوری کی جاتی ہے، مگر بیٹی اگر ایک چوڑیوں کا سیٹ مانگ لے تو اس پر اس کو دبا دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ خدا را ظلم ہے۔ اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی کہ جس گھر میں بیٹی کے ساتھ ظلم ہو، بہن کے ساتھ ظلم ہو۔ اس گھر میں عذاب ہی عذاب ہے کہ جس گھر میں ایسا سلوک لڑکیوں کے ساتھ برتا جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کا، ایک بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی شادی کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہن بیٹیوں کی حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہن بیٹیوں کی اللہ عزت و ناموس کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا جداد میں جو میراث ہے اللہ اس کو دینے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظ فرما، ملک پاکستان کی جوان فوجوں کی حفاظ فرما۔ الہ العالمین یہ کرونا کی جو وبا ہے یا اللہ، اس سے تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظ فرما، خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کی مکہ مدینہ حرمین شریفین کی حفاظ فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ، مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً بالخصوص برما فلسطین کشمیر میں اللہ مسلمانوں پر ظلم ڈایا جا رہا ہے اللہ، ان کی مدد فرما، آمین برحمتک۔